صدق اللہ العظیم۔ محترم جناب ڈاکٹر مشتاق احمد مانگٹ صاحب، جناب ذکر اللہ مجاہد صاحب، رام سبحانی صاحب، خبیب صاحب اور الخدمت کے شاہد اقبال صاحب، دیگر ذمہ داران اور اسپورٹس سے تعلق رکھنے والے میرے بہت ہی قابل احترام اسٹارز، خواتین و حضرات یہاں موجود ہیں، اور ننھے منھے پیارے نوجوان بچے جنہوں نے آج یہ فٹ سال کا میچ بھی کھیلا ہے، اور حاضرین مجلس، سب سے پہلے میں الخدمت فاؤنڈیشن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت ہی کریٹو اور پازیٹیو کام کیا ہے، اور یہ جگہ جو کچھ عرصے پہلے انہوں نے بہت سارے اور بھی کام ان کے پیش نظر تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اس میں کچھ عرصہ لگے گا تو اس عرصے میں اس کو ضائع نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک بہت ہی ہیلدی ایکٹیویٹی کے لیے انہوں نے اس کو اسپورٹس کمپلیکس بنا دیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جس پرپس کے لیے آپ نے پلاٹ لیا تھا، جب اس کے لیے آپ اس کو استعمال کریں گے تو بالکل ایسا ہی اسپورٹس کمپلیکس آپ اس کے متبادل فراہم کریں گے۔ اب یہ اسپورٹس کمپلیکس ختم نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، ہمارا دین بھی ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں مضبوط ہونا چاہیے، طاقتور ہونا چاہیے، اور یہ جو میں نے آیتیں تو آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں ایک سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اپنی قوت کو جتنا تم جمع کر سکتے ہو کرو۔ آگے یہ بھی ہے کہ اپنے ہتھیار، اپنے گھوڑے، یعنی اس زمانے کے جو آلات جنگ ہوتے تھے اس کی بھی تلقین کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ بڑا مستعد ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قوی مومن وہ کمزور مومن سے بہتر ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ایکسرسائز کرتے ہیں، اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں، اسپورٹس سے منسلک ہوتے ہیں، تو ہمارا یہ عمل بھی ایک دینی عمل ہوتا ہے۔ اگر اس کو ان حدود میں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے متعین کی ہیں وہ اگر کر دیا جائے تو ہمارا یہ عمل بھی ہماری عبادت بن جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا دین کتنا کمپریہنسو دین ہے، کتنا مکمل دین ہے۔ عام طور پہ یہ تصور ہوتا ہے، ظاہری جو لوگ ہوتے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ مذہب ایک الگ چیز ہے اور زندگی کے معاملات اور دنیا الگ چیز ہے، تو ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اسلام ایسے کسی دین کا نام نہیں ہے کہ جس میں وہ دنیا کے معاملات کو الگ کر دے، ریاست کو الگ کر دے، حکومت کو الگ کر دے، معیشت کو الگ کر دے اور مسجد کو الگ کر دے۔ اور اگر دین پہ عمل کرنا ہے تو مسجد، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور باقی پوری زندگی دنیا کی ضرورتوں کے لحاظ سے پوری کی جائے۔ کھیل کود بھی ہمیں سیرت سے یہ بات ملتی ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپس میں دوڑ کا مقابلہ کرتے تھے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیت جاتے تھے، کبھی حضرت عائشہ جیت جاتی ہیں، ظاہر ہے وہ انہیں موقع دے دیتے ہوں گے۔ اسی طرح سے نیزہ بازی کے اور بہت سارے مقابلے خود مسجد نبوی کے ساتھ جو ملک جگہ ہوتی تھی اس میں ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو آپ کی زوجہ محترمہ تھیں، ان کو دیکھا کرتے تھے۔ تو ہمارا دین ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں تصور کر لیا جائے جیسے رہبانیت ہوتی ہے کہ بس کونے میں بیٹھ جاؤ تو دین ہے اور دنیا کے معاملات اس سے خالی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ اسپورٹس کے لیے اس کی فیسلٹی نوجوانوں تک پہنچانے کے لیے کام کر رہے ہیں تو یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، اجر کا باعث ہے، اور اس کو اسی جذبے سے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ قبول ہوگا۔ پاکستان میں اتنا بڑا ٹیلنٹ موجود ہے اس لیے کہ پاکستان میں 30 سال تک کی عمر کے 65% لوگ ہیں، 40 سال تک کی عمر کے 80% لوگ ہیں، یعنی 20 کروڑ، 30 سال تک کی عمر کے تقریباً یہ 15 کروڑ سے زیادہ نوجوان ہیں۔ چھوٹے بچے سے لے کر اگر اس ایج تک ان لوگوں کو اسپورٹس کی طرف راغب کیا جائے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی صحت مند یہ معاشرہ بنانے میں ہم اپنا کردار ادا کریں گے۔ یہ بالکل ٹھیک بات ابھی ڈاکٹر مشتاق مانگٹ صاحب فرما رہے تھے کہ اسپورٹس کے گراؤنڈز اگر آباد ہوں گے تو اسپتالوں میں اور بیمار لوگوں کی کمی ہو جائے گی۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اس طرح سے سوچیں کہ ہم صرف بیماریاں دور کرنے کے لیے پیسہ خرچ کریں، اگر ہم اسپورٹس کے لیے پیسہ خرچ کریں تو آپ سے آپ کو کم ہو جائے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ چونکہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے مافیاز کا راج ہے، میڈیسن مافیا بھی ہے، اس شعبے کو بھی پوری طرح سے جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ خود صحت کی جتنی سہولتیں ہیں ان کو کمرشلائز کر دیا گیا ہے۔ ایجوکیشن بھی طبقات میں تقسیم ہو گئی ہے، غریب کے لیے الگ، مڈل کلاس کے لیے الگ، امیر کے لیے الگ، اور حتیٰ کہ یہ اسپورٹس بھی اب اسی طرح سے ہو گیا ہے۔ پہلے جو سرکار کے اسکول ہوتے تھے اور زیادہ تر سرکار کے اسکول ہوتے تھے اس میں معیاری تعلیم ملتی تھی، اور معیاری تعلیم کے ساتھ اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز بھی بہت معیاری ہوتی تھیں۔ ہمیں خود یاد ہے کہ جو انٹر اسکول مقابلے ہوتے تھے وہ بہت طاقتور مقابلے ہوتے تھے، پورے اسکولز اس میں انوالو ہو جاتے تھے، بلکہ سوسائٹی کے لوگ اس میں انوالو ہو جاتے تھے، اور وہ پورا ایک ایونٹ ہوتا تھا، کبھی کرکٹ، کبھی ہاکی، کبھی فٹ بال، کبھی ٹیبل ٹینس، بیڈمنٹن، اس طرح کے والی بال، اس طرح کے جو مقابلے ہوتے تھے تو سب کی خواہش ہوتی تھی کہ ان کا اسکول آگے بڑھے، اور پھر ان اسکولوں کے ساتھ گراؤنڈز ہوتے تھے کہ جو اسکول کے لیے ایک ضروری چیز ہے۔ لیکن بدقسمتی سے سرکاری تعلیم پر توجہ کم ہوتی چلی گئی حکمرانوں کی، اور اب تو یہ آؤٹ سورس کرتے چلے جا رہے ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ کیا کریں، وہ پرپز بلڈ اسکول کیسے بنائیں، ہر کوئی تو نہیں کر سکتا، تو گلی محلوں میں اسکول بنتے ہیں، تو گلی محلوں کے اسکول میں تو ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی، تو اس کے نتیجے میں ہمارے جو بچے ہیں وہ کمپرومائز ہو رہے ہیں۔ اور پھر کیا ہوا اس کے بعد، کھیلوں کے میدانوں پہ قبضے شروع ہو گئے، اکیڈمیز بن گئے۔ اگر کھیل کے میدان میں کھیل بھی ہو رہا ہے تو وہ بھی اب طبقاتی تقسیم کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ جب اتنی فیس رکھیں گے آپ تو ٹیلنٹ کہاں سے آئے گا؟ صرف چند لوگوں کا ٹیلنٹ آپ کو ملے گا، تو عام بچے کہاں جائیں، محلوں کے بچے کہاں جائیں، کس طرح کھیلیں؟ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسپورٹس
स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, ग्राउंड्स को बाजियाब करना, हर नौजवान के लिए एक्सेसिबल बनाना, खास तौर पर बच्चियों के लिए पूरा तहफ्फुज और महफूज माहौल फराहम करना जिसमें हमारी ये लड़कियां खेल सकें, अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकें, और नौजवानों को पर रागिब करना। इसके क्या फायदे होंगे? आपको मालूम है कि इस वक्त जो हमारी नस्ल है उसमें टैलेंट भी है, एनर्जी भी है, बहुत कुछ करने की सलाहियत भी रखते हैं, लेकिन उनके पास रास्ता कोई नहीं है। एजुकेशन में भी उनके लिए रुकावट, स्पोर्ट्स में भी उनके लिए रुकावट। फिर क्यों शिकायत करती है पुरानी नस्ल के हर वक्त मोबाइल देखते रहते हैं? आप उन्हें देते क्या है? आप उन्हें खेल का मैदान नहीं देते। आप जेनजी का मतलब सिर्फ बहुत पढ़े लिखे नस्ल तो नहीं होता। इसका नाम जरा इंग्लिश से है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये तो हर उम्र के बच्चे हैं, देहात का भी है, गरीब आबादियों के भी हैं, कचरा चुनने वाले बच्चे भी हैं। ये सब हमारी कौम के बच्चे हैं। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको हम कहें कि ये गरीब है, ये मिडिल क्लास है, ये अमीर है। हर एक में टैलेंट अल्लाह ताला ने पैदा किया है, बहुत कुछ ये कर सकते हैं, लेकिन इस टैलेंट को हम जाया कर दें और फिर उसके बाद मिडिल क्लास भी अब अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रही है। तो जब आप उन्हें खेलने नहीं देंगे, जब उन्हें आप मुकाबले में इसमें लेकर नहीं आएंगे, तो फिर वो सारी एक्टिविटी करेंगे कि जो गैर सेहतमंद एक्टिविटी आप जिसे कहते हैं, या तो वो स्क्रीन को देखते रहेंगे या खुदा ना खास्ता किसी के हत्थे चढ़ जाएंगे, मनशियात फरोशों के हत्थे चढ़ जाएंगे, और उसके नतीजे में आप सोच सकते हैं कि पूरा खानदान तबाह हो जाता है, एक फर्द तबाह नहीं होता। वैसे भी इस वक्त ड्रग्स का बहुत बड़ा कारोबार है जो पाकिस्तान में हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी हो रहा है, और इस पर किसी की तवज्जो नहीं है कि इसको ठीक तरीके से एड्रेस कर सकें और इन माफियाज को पकड़ सकें। तो इसके मुकाबले में जब आप पॉजिटिव एक्टिविटी नौजवान को देते हैं, बच्चे को देते हैं, तो फिर उसकी तवज्जो बढ़ती है, उसका जहन बढ़ता है, उसका जहन सेहतमंद जहन बनता है, उसकी पूरी जिस्म पर, उसकी पूरी सोच पर, अप्रोच पर उसका असर पड़ता है। बाज बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, बाज बहुत डल होते हैं। एक्टिव बच्चों को अगर आप स्पोर्ट्स नहीं देंगे तो घर में ही तबाही मचाएंगे, फिर अम्मा कहेंगे ये टूट गया, वो टूट गया, शीशा तोड़ दिया, बर्तन तोड़ दिया। भाई उसको इतना खिलाओ, इतना थकाओ, फिर पढ़ाओ, तो इंशाल्लाह बिस्तर पे जाके जोरदार तरीके से गिरेगा वो और सो जाएगा। तो इसलिए खिलाएं, आप बच्चों को आगे बढ़ाएं, उनको पॉजिटिव काम दें, उनको फिजिकल एक्टिविटी दें, और उसके साथ साथ उनकी तालीम पर भी तवज्जो दें। तो ये बड़ी अच्छी बात है। अब मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, इस वक्त पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है, न्यूजीलैंड की आबादी कितनी होगी? मेरा ख्याल है 50-60 लाख, 70 लाख ज्यादा से ज्यादा। पिछले ओलंपिक में 10 गोल्ड मेडल जीते न्यूजीलैंड ने। पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़, एक बेचारा अरशद नदीम निकल आया। यानी हम सिर्फ गोल्ड मेडल हमने आज तक हॉकी में हासिल किया था, और काफी अरसे से वो सिलसिला भी खत्म हो गया ओलंपिक्स। अब तो इस तरह से हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। हमारा जो पूरा का पूरा वो क्या कहते हैं, जो लोग जाते हैं स्पोर्ट्समैन या हमारी खवातीन, उसमें जो अमला होता है वो ज्यादा होता है, खेलने वाले कम होते हैं। ऐसा होता है ना भाई, आप लोग तो सब जानते हैं, ये सारे बैठे हुए स्पोर्ट्स के लोग। तो इसका मतलब क्या है कि इसको भी मैनेज करते हैं अपनी मुराद के लिए और मजों के लिए, तो कोई तवज्जो ही नहीं है। तो ये स्पोर्ट्स कैसे ठीक होंगे? इस तरह से ठीक होंगे कि आप स्कूल लेवल पर और लोकल बॉडीज, मकामी शहरी हुकूमतें जो इस वक्त नहीं है मौजूद, सारी चीजों पर कब्जा सूबाई हुकूमतें कर लेती है, मकामी शहरी हुकूमतों को एम्पावर करें और मकामी सतह पर ग्राउंड्स को बाजियाब करें, हर एक के लिए एक्सेसिबल बनाएं, उनके मुकाबले कराएं, इंडोर गेम्स हो, इस तरह के जो है वो जगह जगह पर आप कॉम्प्लेक्सेस बनाएं और बड़े ग्राउंड भी हो, तो आप देखेंगे कि ये एक मुकाबला और मुसाबका शुरू हो जाएगी। इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटी। फिर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये हुआ कि पहले डिपार्टमेंटल स्टोर हुआ करता, स्पोर्ट्स हुआ करता था। यानी जो डिपार्टमेंट्स हैं, आपने जितने नाम आप देखे, ज़हीर अब्बास, जावेद मियादाद, उनके जितने भी, सलीम अली के जितने लोग हुआ करते थे, कोई हबीब बैंक से खेल रहा है, कोई नेशनल बैंक से खेल रहा है, कोई वापडा से खेल रहा है, इसी तरह फुटबॉल होती थी, इसी तरह हॉकी होती थी, और भी बहुत सारे गेम्स होते थे, स्क्वाश। अब हुआ ये कि जब ये डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स जो है वो बंद हो गए, डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म हो गई, तो लोग बेरोजगार हो गए। देखिए, कौमी टीम में तो 11 बंदे खेलते हैं, 15 का पूरा एक टीम अनाउंस होती है, या और ले लें 30, 35, 40, 50 लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं कि जिनको मुंतखब करके खिलाना होता है। लेकिन ये हजारों तादाद में, बल्कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में लाखों की तादाद में लोग होने चाहिए जो स्पोर्ट्स से वाबस्ता हो। उसी के नतीजे में टीम भी अच्छी बनेगी और फिर ये सारे लोग भी हेल्दी एक्टिविटी में शरीक होंगे। सिर्फ कौमी टीम में तो नहीं खेलना होता, ये तो एक जाहिर बहुत बड़ी चीज होती है कि आप कौमी टीम में खेलें। लेकिन ये जो हजारों नौजवान जिनकी उम्रें जो है वो छोटी सी उम्र से उनको ये डिपार्टमेंट्स ले लिया करते थे, कंपनीज ले लिया करती थी, फिर इनके मुकाबले हुआ करते थे, इसके नतीजे में रोजगार से भी वाबस्ता हो जाते थे और स्पोर्ट्स पे तवज्जो देते थे। अब एक नौजवान अगर अपने स्पोर्ट्स पे तवज्जो दे, तालीम और फिर उसके साथ रोजगार के उसके मौके ना हो, तो फिर वो छोड़ देता है स्पोर्ट्स को। लेकिन ये कितनी जबरदस्त चीज थी कि ये डिपार्टमेंट संभाल लिया करते थे इनको। तो इसको रिवाइज होना चाहिए, रिवाइव होना चाहिए। और जितने भी ऐसे सियासतदान कुछ गुजरे हैं पिछले, में नाम नहीं लेता, ये मौका नहीं है, कि जिन्हें डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहुत बुरी लगती थी और उन्होंने ये बंद कर दिया, जिसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ। जरूरी नहीं होता कि कोई बहुत अच्छा फुटबॉलर है तो वो खेलने वाला फुटबॉलर जो है वो पूरा स्पोर्ट्स का नक्शा भी बना सकता है, या क्रिकेट खेलने वाला कोई बहुत बड़ा चैंपियन दानिश्वर भी बन सकता है कि वो कौम की स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाए। स्पोर्ट्स पॉलिसी के लिए फिर आपको और बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। लिहाजा ये डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को रिवाइव होना चाहिए। इसी तरह से
لوکل باڈیز کو امپاور کرنا چاہیے اور اسپورٹس اس کا ایک خاص وہ ہونا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ انٹر اسکول, انٹر کالج اور انٹر یونیورسٹی, پھر اسکولوں کے لیے گراؤنڈز کو اویلیبل ہونا ایک شرط ہونا چاہیے. تو یہ سب چیزیں جب آپ میجرز لیں گے تو پوری قوم میں ایک مسابقت پیدا ہوگی اور یہ ادھر ادھر کی چیزوں سے ہمارے نوجوان بچیں گے. میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی اس کے پاس پورا ایک نقشہ موجود ہے. ہم پاور پاکستان کی جو پالیسی ہے اس کے حوالے سے, پاکستان کی خارجہ پالیسی, داخلہ پالیسی, پاکستان میں نوجوانوں کے ایشوز, پاکستان میں جو ہم دیکھتے ہیں معیشت کا معاملہ, ہر ایک پہ الحمدللہ ہمارے ورکنگ گروپس ہیں جن کی مکمل تیاری, اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو بحران ہے وہ گورننس کا بحران ہے. لوگوں کے ایشوز کو ایڈریس نہیں کیا جاتا, اس پر ہم نے اپنا پورا لائے عمل دیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس پورے نظام کو ہی بدلنا چاہیے. اسی لیے اب اجتماع عام ہمارا جو ہوا تھا مینار پاکستان پہ, اس کا ٹائٹل ہی یہ تھا, سلوگن ہی یہ تھا کہ بدل دو نظام. اب اس پوری تحریک کو بھی ہم لے کر چل رہے ہیں. لیکن جماعت اسلامی کا ماڈل یہ ہے کہ ہم صرف تنقید نہیں کرتے بلکہ جو چراغ ہم جلا سکتے ہیں وہ جلاتے ہیں. ہم نے پھر ٹاسک دیا الخدمت فاؤنڈیشن کو, جو ٹوٹلی اپنی نظم و ضبط میں اور آرگنائزیشن میں ہم نے ان کو امپاور کیا ہوا ہے. یہ 100% انڈیپینڈنٹ ان کے آپریشنز ہیں, ان کا پورا مالیات کا نظام بھی 100% انڈیپینڈنٹ ہے. آپ نے نام سنا ہوگا بنو قابل پروگرام کا. آئی ٹی میں ہم نے نوجوانوں کو رجسٹر کرنا شروع کیا, فری اسکالرشپ دی اور 3-3, 4-4 مہینے کے کورسز کرانا شروع کیے, اور ماشاءاللہ بچے اور بچیاں ہماری جو ہے وہ سیکھ جاتی ہیں, جاب پہ لگ جاتی ہیں, اپنا کام شروع کر دیتی ہیں. تو یہ بنو قابل پروگرام اتنا سکسیسفل ہے کہ 12 لاکھ نوجوان پاکستان میں اس میں رجسٹر ہو چکے ہیں, اور جگہ جگہ جو ہے وہ ہم اس کے کیمپسز کھول رہے ہیں. اب سینکڑوں کی تعداد میں اس کے کیمپس چل رہے ہیں. جب ہم نے دیکھا کہ نوجوانوں میں اتنی زیادہ ضرورت بھی ہے اور ہم صرف برا بھلا کہتے رہیں اور انہیں فیسیلیٹیٹ نہ کریں تو ان کا کیا قصور ہے, تو ہم اگر ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو وہ آگے بڑھ کر آتے ہیں. تو ایک گیپ تھا جس کو فل کیا جا رہا ہے. تو پھر اب ہم نے اپنا ایک پورا کمپریہنسو پروگرام بنایا ہے 5 پوائنٹس کا. اس کو ہم نے کہا ہے زی کنیکٹ پروگرام. یہ جو جن زی ہے, جنریشن زی, اس پر پوری دنیا میں ریسرچز ہو رہی ہیں کہ یہ بالکل ایک الگ سے فینومینا پوری دنیا میں سامنے آ گیا ہے. 1997 کے بعد جو بچے دنیا میں آئے ہیں, ان کے بیہیویئرز, ان کی سوچ, ان کی اپروچ, ان کی پرابلمز, ان کی ڈیمانڈز, یہ ظاہر جس دور میں یہ ہیں, یہ اسکرین کا دور ہے, یہ آئی ٹی کا دور ہے, یہ اے آئی کا دور ہے. تو ان کی جب یہ اس طرف جاتے ہیں تو ان کی بہت ساری اور چیزیں کمپرومائز ہوتی ہیں, جس سے یہ اپنی ساری پازیٹیوٹی کے باوجود اینزائٹیز کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کے نتیجے میں ان میں ذہنی تناؤ پیدا ہو جاتا ہے. ان کا فوکس پوری طرح سے نہیں ہے, چونکہ ان کے پاس انفارمیشن بہت ہے لیکن کنسنٹریشن بہت کم ہے. تو جب کنسنٹریشن کم ہے تو اس کے نتیجے میں پھر یہ ان کے اندر, اور تو ان کو پھر ایک سمجھ لیں کہ انٹیگریٹڈ پورا ماحول دینا پڑے گا, پڑھانا بھی پڑے گا, ٹیکنالوجی بھی دینی پڑے گی, کھیل میں بھی ان کو آگے بڑھانا پڑے گا, اور ان کو روزگار کے مواقع بھی دینے پڑیں گے. اگر یہ انٹیگریٹڈ کام آپ نہیں کریں گے, سنکرونائزڈ ایک پورا کا پورا سسٹم نہیں بنائیں گے, تو اس کے نتیجے میں یہ جنزی جو ہے وہ جتنی پازیٹیوٹی ہے اتنی نیگیٹیوٹی میں چلی جائے گی, اور یہ قوم ہماری پھر نسل اگر خرابی کی طرف چلی گئی تو کون اس کا ذمہ دار ہوگا. لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم زی کنیکٹ پروگرام, جنزی کے لیے زی کنیکٹ پروگرام بنایا. آئی ٹی اس میں شامل ہے, اس میں پھر ہم نے ووکیشنل ٹریننگ تاکہ ہنر سیکھیں لوگ, پلمبرنگ کا کام, موبائل ٹھیک کرنے کا کام, اسی طرح سولر سسٹم, الیکٹریشین, اور جتنے اس طرح کے کام ہو سکتے ہیں, سلائی کڑھائی کا خواتین کے لیے. ظاہر ہے کہ جب ہم جن زی کہتے ہیں تو اس میں صرف لڑکے نہیں ہوتے, اس میں ہماری لڑکیاں بھی ہیں. یوتھ کا مطلب صرف لڑکے نہیں ہوتے بلکہ یہ لڑکیاں بھی ہیں, ہماری بچیاں ہیں, یہ قوم کا سرمایہ ہیں. تو ان کو ہم اس طرح ضائع نہیں کر سکتے. تو ہم نے ان کے لیے پورا ایک پروگرام بنایا اور شروع کر دیا ہے. پہلے بھی کر رہے تھے, اب اس کو ایک زبردست قسم کے انٹیگریٹڈ پروگرام کے ذریعے سے آگے بڑھا رہے ہیں. اسی طرح سے تیسری چیز ہے انٹرپرینورشپ, کہ بھئی اب آپ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مواقع فراہم کیے جائیں, آپ کے ساتھ انڈسٹری کو کنیکٹ کیا جائے. تو اب بنو قابل پروگرام میں صرف ہم کورس نہیں کراتے بلکہ انڈسٹری کو بھی انوائٹ کیا, اور الحمدللہ میں بڑا اچھا رسپانس ملا کہ جو ان کی نیڈ ہوتی ہے وہ بھی اس سے پوری ہوتی ہے. پھر اسی طرح ہم اب آگے چل کر مائکرو فائنینسنگ کی طرف بھی جا رہے ہیں کہ لوگوں کو ہم چھوٹے قرضے دیں تاکہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے سٹارٹ اپس کر سکیں. چوتھی چیز ہے اسپورٹس, اس کا میں نے تفصیل سے آپ کو بتایا ہے. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی اخلاقی تربیت ہو. کھیل رہے ہیں تو اس کی اخلاقیات کیا ہیں, پڑھ رہے ہیں تو اس کی اخلاقیات کیا ہیں, سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں تو اس کی اخلاقیات کیا ہیں, زندگی گزار رہے ہیں تو اس کی اخلاقیات کیا ہیں, ماں باپ سے کیسے بیہیو کریں, اپنے دادا دادی نانا نانی سے کیسے بیہیو کریں. ان کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ پرانی نسل کے ہیں, آپ کو کیا پتا. جب یہ بات شروع ہو جاتی ہے تو پھر بہت گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے. ان نوجوانوں کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے, ہم سب کو پتہ ہونی چاہیے کہ ہمارا مستقبل جو ہوتا ہے ہمارے ماضی میں پنہا ہوتا ہے, اس کی جڑیں ماضی میں ہوتی ہیں. جس قوم کا کنیکشن اپنے ماضی سے ٹوٹ جاتا ہے اس کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا.
صرف باتیں ہوتی ہیں. اس لیے اقدار ہیں ہماری، ویلیوز ہیں، ہمارے رویے ہیں، ہمارے بیہیویئرز ہیں، ایک کام ہے پورا کا پورا ہماری نسلوں میں جو منتقل ہوتا ہے. ہم اس کو ایسے توڑ نہیں سکتے، منقطع نہیں کر سکتے. اس لیے ان کی اخلاقی تربیت جسے سافٹ اسکل آپ کہتے ہیں، اور اس میں دینی پہلو کو بھی سامنے رکھا جائے. اس لیے کہ انسان جسم اور روح کے رشتے کا نام ہے. آپ جسم کی ضرورت پوری کر دیں لیکن اگر روح کی ضرورت پوری نہیں ہوتی تو وہ انسان کبھی جو سکون میں نہیں آتا. آپ دنیا میں دیکھیں جن ممالک کے ہم بہت ساری چیزوں کی، ظاہر ہے جو اچھی چیزیں اس کی ہم تعریف کرتے ہیں ویسٹ کی، لیکن ان میں دو چیزوں کی بڑی ڈیفیشنسی پائی جاتی ہے. ایک ڈیفیشنسی ان کی ہے اسپرچول، روحانیت نہ ہونے کی وجہ سے ساری فیسلٹی مل جاتی ہے لیکن کوئی خلا ہوتا ہے زندگی میں. اور دوسری ان کی جو ڈیفیشنسی ہے وہ ان کی فیملی لائف ہے. فیملی لائف ان کی بہت ڈسٹرب ہے اور اس کے نتیجے میں وہ ہماری طرف بڑی حسرت بھری نگاہوں سے ان کی اکثریت دیکھتی ہے کہ یہ کیا لوگ ہیں کہ ان کے اس طرح سے